سفر شرعی میں روزہ رکھنے اور روزہ نہ رکھنے کی رخصت۔ یہ باب اس بیان میں ہے کہ اگر کوئی سفر کرتا ہے تو حالت سفر میں روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا۔ روزہ رکھنے کی جو رخصت دی گئی ہے، جو اجازت دی گئی ہے کہ وہ سفر میں چاہے تو روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا، اس کے بارے میں یہ باب ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الجديد ثم أفطر قال وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال رمضان میں سفر پر گئے، اور جب مقام قدید پر پہنچے تو آپ نے روزہ کھول لیا، اور صحابہ اکرام آپ کے ہر نئے سے نئے حکم کی پیروی کرتے تھے۔ دیکھیے، یہ بات، اس حدیث سے ایک بنیادی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ حالت روزہ میں روزہ رکھنا یہ اختیاری ہے۔ اگر سہولت ہے، آسانی سے رکھ سکتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں، ورنہ اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزہ بعد میں قضا کرے۔ یہاں ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ آخری یہ جو جملہ ہے، کان صحابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتبعون الاحدث فالاحدث من امرہ، یعنی صحابہ اکرام آپ کے ہر نئے سے نئے حکم پر پیروی کرتے تھے۔ حضور کی پیروی جو صحابہ کرتے تھے، نئے حکم پر پیروی کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ احادیث میں کچھ احادیث وہ ہیں جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کیا، بعد میں اس کو ترک کر دیا۔ کچھ احادیث وہ ہیں جن کو آپ نے ہمیشہ کیا ہے۔ تو صحابہ کا یہ عمل تھا، آپ کا یہ جذبہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر نئے عمل کی پیروی کرتے تھے۔ یعنی اگر کوئی عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کیا تھا، بعد میں آپ نے اس کو ترک کر دیا، تو صحابہ بھی اس کام کو چھوڑ دیتے تھے۔ اگر کوئی عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نہیں کیا تھا، بعد میں اس کو کیا، تو صحابہ اکرام بھی اس کو کیا کرتے تھے۔ جو عمل بعد کا ہوتا تھا اس کو اختیار کرتے تھے۔ اس سے یہ بات صاف طور پہ پتہ چلتی ہے کہ احادیث میں ناسخ اور منسوخ ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعمال ہم تک پہنچے ہیں، جو اقوال، یعنی حضور کے جو کام، جو باتیں ہم تک پہنچی ہیں، وہ دو طرح کی ہیں۔ ایک وہ کہ بعض کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی انجام دے دیا تھا، بعض وہ جس کو بعد میں ترک کر دیا تھا۔ کچھ کام ایسے تھے جس کو آپ نے پہلے کیا، بعد میں چھوڑ دیا۔ کچھ کام ایسے ہیں جس کو پہلے آپ نے نہیں کیا، بعد میں کیا۔ تو صحابہ اکرام بعد والی چیزوں کا خاص خیال رکھتے تھے اور نئے سے نئے حکم پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابتداءً آسانی کے لیے، شروع میں صحابہ اکرام کی آسانی کے لیے پہلے کسی اور بات پر عمل کرتے تھے۔ بعد میں جب صحابہ کا مزاج اسلامی مطابق جم گیا، اسلام کے مطابق جم گیا، تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کام میں تبدیلی لاتے تھے، اصل جو آپ کو مقصود تھا وہ کام کرتے تھے۔ تو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل یکساں نہیں تھا، بلکہ کچھ کام وہ تھے جس کو آپ نے پہلے کیا، بعد میں چھوڑ دیا۔ کچھ کام وہ تھے جس کو پہلے نہیں کیا، بعد میں آپ نے اس کو انجام دیا۔ عن الزہری رضی اللہ تعالی عنہ بہذا الاسناد مثلہ، ایک اور سند سے بھی یہ حدیث مروی ہے۔ سفیان کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ یہ قول کس کا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری قول پر عمل کیا جاتا تھا۔ عن الزہری بہذا الاسناد وقال الزہری کان الفطر آخر الامرین وانما یؤخذ من امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالآخر فالآخر۔ قال الزہری فصبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ لثلاث عشرۃ خلت من رمضان۔
امام زہری کہتے ہیں کہ روزہ کھول لینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل تھا، یعنی حالت سفر میں تھے، حالت سفر ہی میں درمیان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے افطاری کر لی تھی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عمل پر ہی عمل کرنا چاہیے۔ اور زہری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 رمضان کی صبح کو مکہ پہنچے تھے۔ ایک اور حدیث اسی باب میں ہے، عن ابن شہاب بہذا الاسناد مثل حدیث اللیثی، حضرت ابن شہاب زہری بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام آپ کے آخری عمل پر عمل پیرا ہوتے تھے، آپ کے آخری عمل کو ناسخ قرار دیتے تھے، یعنی آپ کا جو آخری عمل ہوتا تھا وہ عمل پہلے والے عمل کو ختم کرنے والا ہوتا ہے۔ اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رفع دین کیا کرتے تھے، بعد میں آپ نے رفع دین کرنا چھوڑ دیا۔ رفع دین کرنے کی روایات بھی موجود احادیث میں ہیں، اور رفع دین نہ کرنے کی روایات بھی احادیث میں موجود ہیں۔ ایک عام قاری جب ان احادیث کو پڑھتا ہے تو وہ تشویش میں مبتلا ہوتا ہے، ایک جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رفع دین کرنے کا ذکر ہے اور دیگر مقامات پر رفع دین نہ کرنے کا ذکر ہے، دونوں صحیح احادیث سے مروی ہیں، تو ہم کسے اختیار کریں کسے اختیار نہ کریں؟ تو ہمارے لیے تشویش میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ کا یہ عمل ہمارے لیے قابل قبول ہے کہ امام زہری نے فرمایا کہ صحابہ اکرام جو حضور کا نیا عمل ہوتا تھا، فکان، دیکھیے حدیث کے الفاظ ہیں، قال ابن شہاب فکانوا یتبعون الاحدث فالاحدث من امرہ یرونہ الناسخ المحکم، کہ صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عمل کی پیروی کرتے تھے، آپ کے آخری عمل کو ناسخ قرار دیتے تھے۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ صحابہ کا یہ عمل تھا کہ حضور کے آخری عمل پر آپ عمل کیا کرتے تھے، اسی کو اختیار کر لیا کرتے تھے، اور ان کا یہ نظریہ تھا، وہ یہ مانتے تھے صحابہ اکرام کہ حضور کا آخر کا عمل پہلے والے کے لیے ناسخ ہے، یعنی حضور نے جو بعد میں کام کیا وہ کام پہلے والے کو ختم کرنے والا ہے، اب اس پہلے والے کام کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تو اس روشنی میں اگر ہم رفع دین کا مسئلہ سمجھنا چاہیں تو رفع دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کیا کرتے تھے اور بعد میں آپ نے ترک فرما دیا، تو اس اصول کے روشنی میں، یعنی صحابہ کا یہ عمل تھا کہ بعد کے عمل کو لے لیتے، بعد کے عمل کو ناسخ قرار دیتے، پہلے والے عمل کو منسوخ قرار دیتے تھے، تو اس لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع دین نہ کرنا یہ عمل ناسخ ہے، یعنی یہ عمل آپ کا رفع دین کرنے والے عمل کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ نے جو رفع دین کی حدیث عبداللہ ابن مسعود سے روایت کی ہے، اس کی وضاحت میں فقہاء نے بیان فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان معاملات کو نقل کیا کرتے تھے جو آپ کے آخری زمانے کے تھے، جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری زمانے میں آخری وقت آپ سے سرزد ہوئے، ان کاموں کو حضرت عبداللہ ابن عباس نقل کرتے تھے، انہی کو روایت کرتے تھے، ان کاموں کو، ان اعمال کو دنیا تک پہنچاتے تھے۔ تو رفع دین نہ کرنے والی یہ جو حدیث ہے اس کو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے روایت کیا ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ نے اسی لیے اس کو قابل عمل سمجھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود حضور کے آخری دور کے اعمال کو روایت کرتے ہیں، لہٰذا رفع دین نہ کرنا یہ رفع دین کرنے والے عمل کو ختم کر دیتا ہے، یہ عمل ناسخ ہے، وہ منسوخ ہے۔ عن ابن عباس قال سافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم